اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جبکہ 7,000 بیڑے، 3,000 اونٹ اور 1,000 بیل اور 500 گدھے بار برداری کے لیے ان کے پاس تھے۔ ان کے زمانے میں ان جیسا مال و دولت والا کوئی نہ تھا۔ ان نعمتوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نیک، پرہیزگار اور شکر گزار شخص تھے۔ اس پر شیطان نے اپنے ایجنٹوں یعنی حسد میں مبتلا انسانوں کے ذریعے سے یہ وسوسہ انگیزی پھیلانا شروع کر دی کہ ان کے پاس اتنا مال ہے تب ہی یہ شکر گزار ہے، مصیبت زدہ ہوتے تو خدا ہی کے منکر ہو جاتے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس عظیم پیغمبر کے ذریعے سے دنیا کو ایک نمونہ دکھایا جائے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتائے کہ شکر گزار ہونے کے لیے نعمت ایمان ہونا ہی کافی ہے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ان پر مصائب آنا شروع ہو گئے۔ پہلے مال مویشی گئے، پھر اولاد ان کے آنکھوں کے سامنے مر گئی، پھر اس عظیم ہستی کی زبان پر سجدے کی حالت میں ایک ہی جملہ تھا: رب نے دیا اور رب نے لیا، رب کا نام مبارک ہو۔ مگر بات یہیں پر نہیں رکی، اب معاملہ ان کی صحت و عافیت کا آ گیا۔ پورے جسم پر پوڑے نکل آئے، مگر وہ پے کرے وفا اسی طرح صبر و شکر کرتا رہا۔ جب درد حد سے بڑھتا تو اللہ سے فریاد کرتے کہ مولا، شیطان نے مجھے اذیت اور تکلیف میں مبتلا رکھا ہے۔ جب ضبط جواب دینے لگتا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ان کی یہی 2 دعائیں نقل ہوئی ہے۔ ان میں نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے۔ صبر، اتنا بڑا صبراپن ہے، نہ اللہ پر کوئی الزام۔ تسلیم و رضا کا عالم یہ ہے کہ ان دعاؤں میں کہیں شفا اور مصائب سے نکلنے کی درخواست تک نہیں کی، مگر 2 پہلوؤں سے معرفت کا کمال کر دیا۔ پہلی دعا میں یہ کہہ کر خدا کی غیرت کو پکارا ہے کہ تیرے دوست کو تیرے دشمن نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی غیرت مند اس پر خاموش نہیں رہ سکتا کہ اس کے دوست کو کوئی تکلیف دے، کجا یہ کہ تکلیف دینے والا خود اس کا بھی دشمن ہو۔ دوسری دعا میں یہ کہہ کر خدا کے رحمت کو پکارا ہے کہ تیرا دوست تکلیف میں ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی رحیم اس پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ اس کا دوست تکلیف میں ہے اور وہ کچھ نہ کرے؟ چنانچہ اللہ کی رحمت اور غیرت کو جوش آیا اور نہ صرف ان کی ساری تکالیف دور کر دی، بلکہ جنتی اولاد جتنی اولاد مری تھی اتنی ہی دوبارہ پیدا کر دی گئی۔ جو مال مویشی کیا تھا اس کو 2 گنا کر کے لوٹا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ مزید 140 برس جیے اور اپنی 34 پشت تک کو دیکھا۔ ایک واقعہ انتہائی مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک دفعہ وہ لیٹے ہوئے تھے تو اس کے بدن کو کیڑے لگ چکے تھے۔ ایک کیڑا زمین پر گرا تو اس نے اسی کیڑے کو واپس پکڑ کر اپنے بدن میں چھوڑ دیا کہ جب آپ کو اللہ جل شانہ نے یہاں رزق دیا ہے تو آپ یہاں سے کیوں کر جا رہے ہو؟ ایسے واقعے ہوئے تھے ہمارے پیغمبروں کے ساتھ۔ تاہم یہ سارا معاملہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ قائم کرنے کے لیے ہوا تھا، اس لیے مصائب کے آغاز سے اختتام تک 13 برس لگے۔ ایک پوری نسل ان کو بدترین مشکلات میں شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ لی۔ پھر پہلے بائبل اور پھر قرآن مجید میں اس واقعے کو محفوظ کر کے قیامت دنیا کے سامنے یہ نمونہ رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص ایوب علیہ السلام سے زیادہ دکھی نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود بھی ایمان کی قوت سے شکر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ بے شک اس واقعے کا آخری سبق یہ ہے کہ ان کی آزمائش کے 13 برس گزر گئے،
اور ان کی نعمت والی طویل زندگی 140 برس بھی گزر گئے، مگر مصائب کا صبر اور نعمتوں پر شکر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ جب جنت قائم ہوگی تو ایسے صابر و شاکر لوگوں کو وہ جزا ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی، نہ ایوب علیہ السلام کے لیے نہ کسی اور صابر و شاکر شخصی کے لیے۔ دوستو، ایوب علیہ السلام سچی اور حقیقی صبر کے پیما تھے۔ جتنا صبر اور شکر حضرت ایوب علیہ السلام نے مشکلوں میں کی، اس کا مثال کہیں نہیں ملتا۔ دوستو، ایک اور عجیب واقعہ مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کی بیوی نے آ کر اسے ایک شیطانی بہکاوے میں آئی تھی اور اسے ایک بات بتائی، جس پر حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا کہ آپ چاہتی ہو کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے علاج معالجے کی کوشش کروں؟ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ان لوگوں میں یہ رواج قطعاً نہ تھی کہ وہ قسم کو توڑے، تو اس کا ارادہ تھا قسم پورا کرنے کے لیے، لیکن خدا نے اپنی بندی پہ کرم کیا، کیونکہ وہ بھی پرہیزگار بندی تھی، وہ بھی انتہائی مخلص اور وفادار بندی تھی۔ تو خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ایوب، ایک جھاڑو اٹھاؤ جس میں تنکے بہت سارے ہو، اور ایک ایک کر کے 100 تنکے جمع کرو اور ان کو اکٹھا کر کے اپنی بیوی کو مارو تاکہ تمہارا قسم پورا ہو سکے۔ تو دوستو، جب خدا کی راہ میں شکر اور صبر کرنے لگو تو پھر رستے جو ہے نا وہ اللہ بھی بنا کر دے دیتا ہے۔ اگر ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ایک لائک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ دوستو۔